بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین محمد. الفصل الثالث الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان من الاسباب التسعة كزید ويسمى متمكنا وحکمہ ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین الی آخر. ہدایت النحو کی پہلی فصل جو تھی وہ باب اول کی پہلی فصل اسم معرب کی تعریف کے بارے میں تھی. دوسری فصل اسم کے اعراب کے بارے میں تھی جی. اور تیسری فصل آج اسم معرب کی اقسام کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں پر ہے، دو نوعوں پر ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے منصرف. منصرف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ. منصرف اسے کہتے ہیں جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ ہوں. ٹھیک نا؟ اسباب تسعہ جو آگے آنے والے ہیں ان میں سے کوئی دو سبب نہ پائے جاتے ہیں. ساتھ اضافہ ہم کرتے ہیں ایک ایسا سبب بھی نہ پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر بھی منصرف وہ غیر منصرف بن جائے گا. یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. مثلا زید منصرف ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن، سوری جاءنی زید مررت بزید. دو اسباب پائے جائیں یا نہ پائے جائیں؟ نہ پائے جائیں نا. منصرف ہے منصرف جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ پائے جائیں، اور ایک ایسا بھی نہ پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہے. وہ حکم ہو، اس کا حکم منصرف کا حکم کیا ہے؟ ان تدخلہ الحرکات الثلاث، کہ جس پر تین حرکات داخل ہوتی ہوں مع التنوین، تنوین کے ساتھ. تین حرکات یعنی رفع، نصب اور جر کی صورت میں کسرہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ضمہ ہو گیا، فتح ہو گیا، تینوں آ سکتے ہیں. مثل ان تقولا، کہ تو کہے جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. ٹھیک ہے نا؟ جاء کا فاعل واقع ہو رہا ہے، زیدن اس لیے مرفوع ہے اور ضمہ کے ساتھ ہے، تنوین بھی ہے. رأیت زیدن مررت بزیدن، فتح بھی آیا ہے اور کسرہ بھی آیا ہوا ہے تنوین کے ساتھ، اس لیے منصرف ہے. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ فی ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، کہ جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں، اسے غیر منصرف کہتے ہیں. او واحدۃ منہا تقوم مقامہا، یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو، اسے بھی غیر منصرف کہیں گے. اب سوال تو بنتا ہے نا، بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سبب اسباب تسعہ میں سے پائے گئے تو اسے غیر منصرف کہتے ہیں، نہ پائے گئے تو اسے منصرف کہتے ہیں. یہ اسباب تسعہ کیا ہیں؟ جواب وہ فرماتے ہیں والاسباب التسعۃ ہی، اسباب تسعہ یہ ہیں: العدل ایک، والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب ووزن الفعل والالف والنون الزائدتان، یہ 9 سبب ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ان میں سے کوئی سے دو سبب بھی پائے گئے کسی اسم میں تو وہ اسم کیا ہوگا؟ معرب غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ وَحُکْمُهُ، اس غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟
فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے ان لا تدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ غیر منصرف اسے کہتے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ بھی داخل نہیں ہوتا اور تنوین بھی داخل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، فعل پر بھی کسرہ نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا، یفعلن نہیں پڑھ سکتے، ضاربن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی طرح تنوین بھی یفعلن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا، کہ بلا جب اس پر کسرہ نہیں آتا غیر منصرف پر، تو جب اس پر کوئی عامل جارہ داخل ہو جائے تو پھر اس پر اعراب کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں کسرہ کے جر کے موضع میں یہ مفتوح ہوتا ہے، جب اس پر کوئی ایسا عامل داخل ہو جو جر دینے والا ہو تو اس پر فتح آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے اعراب میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جاءنی عمر ہو، جاء عمرو، رأیت عمرا، مررت بعمرا، ٹھیک ہے نا۔ اما العدل، یہ تو حکم ختم ہو گیا کس کا؟ غیر منصرف کا۔ اب اسباب تیسا کو الگ الگ طور پر ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اسباب تیسا میں سے پہلا عدل تھا، فرماتے ہیں اما العدل، بہرحال عدل، ٹھیک نا۔ عدل یہاں پر ایک خارجی نقطہ ہے، دیتا جاؤں، علمی طور پر فائدہ دے گا۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اب آپ نے ساتھ ٹھیک ہونا، تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی نیا معنی بتاتے تو مزید ٹھیک ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ عادل کے کئی معنی ہیں، عادل کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، استعمال میں عدل کا معنی چینج ہو جاتا ہے، توجہ رکھنی ہے، یہ بہت، استعمال میں عدل کا معنی چینج ہوتا ہے، کیسے؟ ایک عدل کا معنی ہوتا ہے میلان، عدل کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا، اعراض کرنا، عدل کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف، برابری، چار معنی ظاہراً ہوتے ہیں اس کے، ہر ایک کا استعمال کی وجہ سے الگ معنی ہوتا ہے، کیسے؟ جب اس کا صلہ الہ ہو، ٹھیک ہے نا، الہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، فلاں عادلہ الہ فلاں، فلاں عادلہ الہ فلاں، کہ فلاں عادل ہے اس کی طرف، یعنی مائل ہے اس کی طرف، تو الہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے عادل، سیم، اس کا معنی کیا ہے؟ مائل ہونا۔ اچھا، جب ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، فلاں عادلہ ان فلاں، کہ فلاں نے منہ موڑ لیا ہے فلاں سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جب من کے ساتھ استعمال ہو، اس کا صلہ من ہو، من کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، مثلا عادل الجمال من البعیر، خوبصورتی اونٹ سے دور ہے، من، ٹھیک ہے نا جی، تو من کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی دور ہونا۔ اچھا، بینا کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عدالت، برابر، جیسے عادل الامیر بین زید و بکر، امیر نے عدالت قائم کی کس کے درمیان؟ یعنی برابری کی، واضح یہ چار معنی۔ اب یہ ختم۔ اما العدل و عدل، اب اسباب تیسا میں آ جائیں۔ عدل فہو تغییر اللفظ من صیغت الاصلیت الی صیغت الاخری، عدل اسے کہتے ہیں لفظ کا تبدیل ہونا اس کے اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف لفظ کا تبدیل ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ اچھا،
वहुवा अला किस्मैन, आदल की दो किस्में हैं। आदल दो किस्मों पर होता है, तहकीकन व तकदीरन। आदल कभी तहकीकी होता है और आदल कभी क्या होता है, तकदीरी होता है। आदल तहकीकी उसे कहते हैं कि जिसमें इस्म का निकलना ऐसे मादूल अनहो से फ़र्ज किया जाए जो खारिज में मौजूद हो, जो खारिज में इस्म का निकलना, इस्म का अदूल ऐसे मादूल अनहो से फ़र्ज किया जाए जो मादूल अनहो खारिज में मौजूद हो। अच्छा, दूसरा सुनिएगा बड़े आसान लफ्ज़ों में। आदल तहकीकी उसे कहते हैं कि एक तो उसका गैर मुनसरिफ पढ़ना इस बात की दलील हो कि ये मादूल अनहो है, कि ये मादूल है। उसे गैर मुनसरिफ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कहीं से अदूल कर चुका है। और दूसरा, खारिज में एक और दलील भी हो उसके अदल पर, ठीक है ना, ये होगा आदल तहकीकी। एक मुस्तकिल दलील भी इसके अलावा हो जो दलालत करे कि ये क्या है, अदूल कर चुका है। मिसाल के तौर पर सुलास मसलस, ठीक है ना। एक दलील तो ये है कि ये आदल है, क्यों, क्योंकि गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो यही गैर मुनसरिफ पढ़ना इसके आदल होने की दलील है। दूसरा, सुलास मसलस क्या माना, तीन तीन, सोलोस सोलोस तीन तीन, ठीक है ना जी। सोलोस क्या कहेंगे, सोलास तीन तीन, मसलस तीन तीन। तो ये तीन तीन डबल जो तकरार के साथ का पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ये सलासतुन सलासतुन से अदूल करके सलास बनाए, ठीक है ना जी। वाज़े। अच्छा, असल में ये क्या था, सलासतुन सलासतुन था। तो एक और दलील भी दलालत कर रही है कि ये अदूल करके आया है। ये तो तीन तीन इसका तर्जमा कर रहे हैं ना, ठीक है ना, सुलास का तीन तीन कर रहे हैं। इसका मतलब ये माना, ये तर्जमा दलील है कि असल में सलासतुन सलासतुन था, उसे अदूल करके ये, ठीक है ना। इसे तहकीकी कहते। तकदीरी, जिसमें इस्म का निकलना ऐसे इस्म से फ़र्ज हुआ हो जो खारिज में मौजूद ना हो, ठीक है ना। यानी फ़कत इसका गैर मुनसरिफ पढ़ना ही दलील हो कि ये आदल हुआ है, मुस्तकिल अलहदा इस पर कोई दलील दलालत ना करे, इसे कहते हैं आदल तकदीरी, ठीक है ना। वाज़े ये दो किस्में, ये लिख के वाज़े कर लेना। फला यजतमे ओ मा वज़न फ़िअल असलन। अब क्या देखिएगा, बहस क्या है, थोड़ी समझने वाली बहस है। क्या कहा था कि असबाब तिस्आ में से दो जिसमें पाए जाएंगे उसे कहते हैं गैर मुनसरिफ। अब दो इकट्ठे होंगे तो गैर मुनसरिफ बनेगा ना। अब ये बताएंगे कौन सा सबब दूसरे कौन से सबब के साथ जम हो सकता है और कौन से के साथ जम नहीं हो सकता, ये बात करेंगे हर एक की अलग अलग। आदल फला यज्तमिउ मा वज़न फ़िअल असलन, फरमाते हैं आदल जो है ये वज़न फ़िअल के साथ जम नहीं होता असली तौर पर, असलन यानी ना तकदीरन ना ही तहकीकन, ठीक है ना जी, जम नहीं होता। क्यों जम नहीं होता, इसकी वजह यहाँ नहीं लिखी हुई, अगर कहें तो मैं जिक्र कर देता हूँ इल्म के इजाफे के लिए। वो इसलिए वो फरमाते हैं आदल के कुछ औज़ान हैं जो महसूर हैं, गिने चुने हैं। आदल के औज़ान गिने चुने हैं, 6 वज़न हैं किसके, आदल के। उन 6 औज़ान में से कोई भी ऐसा वज़न नहीं है जो वज़न फ़ेल के, जो फ़ेल के वज़न जैसा हो, इसलिए फ़ेल के साथ वज़न फ़ेल के साथ जम नहीं होता। इसके औज़ान
جلدی جلدی میں بیان کرتا ہوں. فعال جیسے سلاس، مفعل جیسے مسلس، فعلون فعل جیسے عمر، ٹھیک ہے نا، فعل جیسے امس، فعل جیسے سحر، فعال جیسے قطام، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا ویجتمع مع العلمیت، علمیت، علمیت کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سبب کسی اسم میں عدل ہو اور دوسرا سبب کیا ہو، علم ہو. جیسے عمر، ظفر، یہ عدل تقدیری کی مثال ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں. عدل تقدیری عمر، ظفر. ویجتمع مع الوصف، یجتمع مع الوصف، اور یہ عدل جمع ہو جاتا ہے کس کے ساتھ، وصف کے ساتھ. جیسے ثلاث و مثلث و اخر و جمع، ٹھیک ہے نا. ثلاث مثلث یہ سارے کیا ہیں، یہ عدل تحقیقی ہیں. میں نے مثال ذکر کی ہے، تشریح کی ہے. ثلاث مثلث کیوں تحقیقی ہیں، کیونکہ خارج میں ایک دلیل بھی ہے ان کے عدول پر غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ، ٹھیک ہے نا. یہ اوخر جمع بھی کیا ہیں، یہ عدل کی مثالیں تحقیقی. اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف جو ہے یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. اصلا سے مراد چاہے وصف وضعی ہو چاہے عارضی ہو، ہر صورت میں وصف جو ہے، جو بھی وصف ہو، وصف کی کوئی بھی قسم ہو، علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں علم میں تعیین ہوتی ہے اور وصف میں ابہام ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. علم میں تعیین ہوتی ہے اور وصف میں کیا ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے. اس لیے وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. وشرطہ، اس کی وصف کی شرط، ان یکون وصفا فی اصل الوضع، یہ غیر منصرف تب ہوگی کہ جب یہ وصف ہو اصل میں وضعی طور پر، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کی وضع ہی وصف ہو. ایسا نہیں ہے کہ وضع کسی اور کے لیے ہوا ہو اور بعد میں وصف بنا ہو، ٹھیک ہے نا، بلکہ وضع ہی اس کی وصف کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، واضح نے اس کو واضح ہی کیا کیا ہو، ذات مبہم کے لیے کیا ہو، یعنی وصف کے لیے. اب بعد میں چاہے علم بن جائے پھر بھی یہ غیر منصرف رہے گی. اصل معیار کیا ہے، واضح ہی کس کے لیے ہوا ہو، وصف کے لیے ہوا ہو. واضح. جیسے اسود و ارقم غیر منصرف، یہ دونوں کیا ہیں، غیر منصرف. اسود یعنی کالا، ارقم یعنی گدرا، ٹھیک ہے نا. وَإِنْ سَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ دونوں اب علم بن چکے ہیں، اسم بن چکے ہیں کس کے لیے، حیات، سانپ کے، سانپ کے کیا ہیں، نام ہیں. اور اسود کالا نانگ، ٹھیک ہے نا. اور ارقم گدرا نانگ، سانپ جو ہے گدرا ہوتا ہے، نانگ ہماری اپنی زبان میں نہیں کہتے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سانپ جو ہوتے ہیں دو قسم کے سانپ ہوتے ہیں. اب ان کے نام ہیں یہ ارقم اور اسود، چاہے نام ہیں پھر بھی یہ غیر منصرف ہیں. کیوں؟ لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، حقیقتاً جب وضع کیے گئے ہیں تو یہ وضع کیے گئے ہیں، علم وضع نہیں کیے گئے. وَأَرْبَا، اربا بھی اسی طرح ہے. فی قول کا مررت، سوری، وَأَرْبَعٌ مستانفہ ہے، عطف نہیں ہے، پیچھے نئی بات ہے. وَأَرْبَا فی قول کا، آپ کے اس آنے والے قول میں اربع جو ہے، مثلا مررت بنسبتین اربع، بنسبتین اربعین، منصرفن، یہ منصرف ہے، یہ اربع منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. توجہ، یہاں حالانکہ صفت واقع ہو رہا ہے نسوہ کی، ٹھیک ہے نا، بے نسبتن اربعین، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، منصرف ہے. کیوں؟ ما ان فیہ وصفیتن، ساتھ اس کے کہ اس میں وصفیت ہے، وصف ہے، پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے. اور وزن الفعل، فعل کا وزن بھی ہے اربع افعل، افعل اربع،
پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے. دو وزن تو پائے جا رہے ہیں، وصفیت اور وزن فعل. وزن فعل، پھر بھی یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. اس لیے کہ لعدم الاصلیت فی الوصف، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ وصف نہیں ہے. وضع جو ہے یہ صفت کے لیے نہیں ہوا، ذات مبہم کے لیے وضع نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کی وضع کس کے لیے ہے؟ عدد کے لیے ہے. استعمال اگرچہ وصف ہو رہا ہے، اس کی وضع جو ہے وہ عدد کے لیے ہے، اس لیے یہ منصرف ہے.